بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ ویڈیو بہت زیادہ ایمان افروز ہونے والی ہے، اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا تاکہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حالات زندگی سے مکمل روشناس ہو سکیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی اپنی چچا زاد حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی، لیکن وہ ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، آپ علیہ السلام ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لے، شاید اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے اولاد فرما دے۔ دراصل یہ سب کچھ من جانب اللہ ہی تھا، چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اپنی زوجیت میں لے لیا، اور پھر شادی کے 1 سال بعد ہی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنم دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 86 سال تھی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام امید سے تھی، تو فرشتے نے آپ علیہ السلام کو لڑکا ہونے کی نوید سنائی اور اسماعیل نام رکھنے کو کہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 1800 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاؤں، آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد 53 سالی میں پہلے فرزند کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہ بحکم الہی نومولود لہتے جگر اور فرما بردار بیوی کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے کہ جہاں میلوں تک پانی نہ تھا، نہ چرند، نہ پرند اور نہ آدمزاد۔ ناظرین، وادی فاران کے سنگلاہ کالے پہاڑوں کے درمیان تپتے صحرا کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی اپنے نومولود معصوم بیٹے کے ساتھ چند روز سے قیام پذیر ہے، جو زادِ راہ 7 تھا، ختم ہو چکا۔ ماں بیٹا بھوک پیاس سے بے حال ہے۔ ماں کو اپنی تو فکر نہیں، لیکن بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی پر ممتا کی تڑپ۔ لیکن اس لکو دک صحرا میں پانی کہاں؟ جوں جوں لہتے جگر کی شدت پیاس میں اضافہ ہو رہا تھا، ممتا کی ماری ماں کی بے قراری بھی بڑھ رہی تھی۔ جوں جوں لہتے جگر کی شدت پیاس میں اضافہ ہو رہا تھا، ممتا کی ماری ماں کی بے قراری بھی بڑھ رہی تھی۔ اسی حالت اضطراب میں قریب واقع پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن بے سود تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دور دوسری پہاڑی مروا پر چڑھی، لیکن بے فائدہ۔ اسی طرح دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر مکمل کر لیے۔ ناظرین، ادھر اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے دنیا کے سب سے متبرک اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر کے رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر توکل کرنے والے صابر و شاکر بندوں کو ایسے ہی بیش قیمت انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی اور اسے رکنے کا نہ کہتی تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ آب زمزم غذا بھی ہے اور شفا بھی، دوا بھی اور دعا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ماں بیٹے کے لیے بہترین غذا کا بندوبست کیا، بلکہ تا قیامت مسلمانوں کے لیے فیض یاب ہونے کا وسیلہ بنا دیا۔ دوستو، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے صاحبزادے کے ساتھ وہی رہ رہی تھی کہ ایک روز عرب کے قبیلے بنو جرہم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ پھر دوسرے قبائل بھی وہاں آ کر آباد ہو گئے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنسان صحرا دنیا کے سب سے مقدس، متبرک اور عظیم شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ ناظرین، 13 سال کا طویل عرصہ جیسے پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر و شکر کی پے کر عظیم ماں کی آغوش تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکے تھے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم ہم کرتے ہوئے فرمایا، ابا جان، آپ علیہ السلام کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ علیہ السلام مجھے صابرین میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی ایک شاندار مثال ہے۔ اطاعت و فرما برداری اور تسلیم و رضا کی اس کیفیت کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے یوں بیان کیا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ فرمایا، اے ہاجرہ علیہ السلام، آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کیجیے۔ ممتا کے مقدس شیرے اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے۔ پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر منا کی جانب چل دیے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت و خداوندی کا یہ روبرو منظر دیکھا تو مسترب ہو گیا اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں مارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین میں دنس گیا۔ ابھی آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وسط کے مقام پر پھر ورگلانے کے لیے موجود ہوا۔ ابھی آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وسطی کے مقام پر پھر ورگلانے کے لیے موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دنسا، لیکن آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر پھر موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دنس گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل کر دیا۔ ناظرین، شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا۔ تینوں مرتبہ کی کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا۔ اچانک سے اسے ایک نئی چال سوجی اور وہ عورت کا بیس بدل کر باغم باغ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اے اسماعیل علیہ السلام کی ماں، تمہیں علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے لہتے جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہوں۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی منا میں لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے منہ سے نکلا، وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت و فرما برداری کی پے کر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل علیہ السلام کیا، اس کے حکم پر 100 اسماعیل علیہ السلام قربان ہیں۔ دوستو، شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس منا کی جانب پلٹا، لیکن وہاں ایمان افروز منظر دیکھ کر
اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی منا کے سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تحلیل میں مصروف ملائکہ اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کی قربانی منظر دیکھ کر حیران تھے۔ مکے سے آنے والی گرم ہوائیں بھی منا کی فضاؤں میں موجود عبادت و عطایت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستان قائم ہوتے دیکھ رہی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان میں پیشانی کے بال لیٹتا ہوں تاکہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ علیہ السلام بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ علیہ السلام مجھے ذبح کر رہے ہوں کہ امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ صبر و استقامت کے کوئے گرا والد نے گوشہ جگر کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خداوندی میں تیز دار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت دمبے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین دمبا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثناء میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس بے مثال جذبہ احساس، عطایت و فرما برداری، جرات و استقامت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے عطایت، عبادت اور قربت الہی کا ذکر قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ ناظرین، ابھی آپ علیہ السلام 15 برس ہی کے ہوئے تھے کہ والدہ ماجد وفات پا گئی۔ والدہ کی جدائی کا آپ علیہ السلام کو بڑا صدمہ تھا۔ آپ اکیلے رہ گئے تھے، چنانچہ والد کے پاس ملک شام جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن قبیلے اور شہر کے لوگوں کو آپ علیہ السلام کی جدائی گوارا نہ تھی، لہٰذا قبیلے والوں نے آپ علیہ السلام کا نکاح عمالق قبیلے کی ایک لڑکی امارہ بنت سعد سے کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کی اہلیہ کا رویہ انتہائی نامناسب تھا، تو وہ بیٹے کو ان خاتون سے علیحدگی اختیار کرنے کا پیغام دے کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے والد کی نصیحت پر عمل کیا۔ پھر قبیلے کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی شادی قبیلہ جرہم کی خاتون سیدہ بنت مزاد سے کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے تو اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہ تھے، لیکن ان کی بیوی کی سعادت مندی، شکر گزاری اور فرما برداری کی بنا پر ان سے بہت خوش ہوئے۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران اپنے والد کے شانہ بشانہ کام کیا۔ آپ علیہ السلام پتھر اور گارا والد کو دیتے جاتے اور وہ انہیں دیوار پر چنتے رہتے۔ روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں میں جو پتھر استعمال ہوا اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے جمع کیا تھا، جن کے نام کتابوں میں کچھ اس طرح ہیں: طور ہرا، طور زیتہ، طور لبنان، طور سینا اور طور جودی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو قیس سے حجر اسود لے کر آئے، جو جنت کا یاقوت ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔
ناظرین، تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی، امامت اور آنے والے زائرین کی خدمت سمیت تمام کام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد فرمائے اور ان کو نصیحت و ہدایت دیتے ہوئے بیت اللہ شریف کا متولہ مقرر فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام خود واپس ملک شام چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے نابت بن اسماعیل علیہ السلام کعبے کے متولہ بنے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس اور اس کے آس پاس کی تمام آبادیوں نیز قوم جرہم، قوم عمالق اور اہل یمن کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 3 اوصاف نہایت صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، تعمیر کعبہ کے دوران اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شانہ بشانہ شریک رہے۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام وعدے کے بڑے پکے اور سچے تھے۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہتے تھے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے نبی کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ تھے۔ ناظرین، اب آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری اہلیہ سیدہ بنت مزاج سے آپ علیہ السلام کے 12 لڑکے ہوئے۔ سب کے سب اپنی قوم کے سردار بنے اور ہر ایک نے الگ الگ بستیاں آباد کی۔ ان کی اولاد اتنی کثیر تعداد میں بڑھی کہ حجاز سے نکل کر شام، عراق اور یمن تک پھیل گئی۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یوں ذکر کیے ہیں: نابت، کیدار، ادبیل، میشا، مسمہ، ماش، دوما، عدد، بطور، نبش، تیمہ اور قدیمہ۔ اہل کتاب نے اسی طرح یہ نام اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں۔ حجاز مقدس، مکہ مدینہ کے تمام عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں یعنی کیدار اور نابت کی اولاد میں سے ہیں۔ ناظرین، مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے گھوڑا وحشی جانور تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے سدایا اور مانوس کیا اور پھر اس پر سواری کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کو اپناؤ اور ان پر سواری کرو، بے شک یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ ناظرین، ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص جس نے واضح عربی زبان کے ساتھ زبان کھولی وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور یہ اس وقت 14 سال کی عمر کے تھے۔ عربی کے علاوہ آپ کو قبطی اور عبرانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ ناظرین، اب آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے صحن میں مزاب رحمت اور حجر اسود کے درمیان اپنی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ قرآن کریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر 12 مقامات پر آیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔